الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه إن عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے پیارے بھائی دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے ایک خوبصورت مذہب عطا فرمایا جو کامیابی کے لیے سب سے بڑا رہبر اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس مذہب کا نام ہے اسلام، اور اسلام ایک مکمل زندگی کے گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا اور انبیاء علیہم السلام پر کتابوں کو اتارا۔ نبیوں نے آ کر لوگوں کو حق کی طرف زندگی کے گزرنے کا اور زندگی کے صحیح راستے پر چلنے کا طریقہ سمجھایا، اور ان نبیوں پر اللہ رب العزت نے کتابوں کو نازل کیا۔ بعض نبیوں پر مکمل کتاب کو اتارا اور بعضوں پر صحیفے اور کتابچے اتارے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی۔ آپ علیہ السلام 40 سال 6 ماہ کی عمر کو پہنچے تو نبوت کا ظہور ہوا، اور اللہ کے نبی نے دعوت کی محنت کو شروع فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے دعوت دی حضرت خدیجہ کو، اور فرمایا خدیجہ مجھے کہا گیا ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے میری کون مانے گا؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ دعوت دیں، سب سے پہلے آپ کی دعوت کو میں قبول کروں گی۔ تو اللہ کے نبی نے دعوت دی تو حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں۔ تو اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ پھر اللہ کے نبی نے دعوت کا کام شروع کیا، اور مکے کے اندر 13 سال گزارے۔ 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے اور 10 سال آپ کی مدنی زندگی ہے۔ 13 سال مکے میں اسلام کی دعوت چلی، لوگ اسلام لائے اور تھوڑا تھوڑا لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے، لیکن اکثر مکے میں لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور آپ علیہ السلام نے قبیلہ در قبیلہ اور لوگوں کے گروہ کے پاس جا کر، جماعتوں کے پاس جا کر حج کے مہینوں میں دعوت دی اور محنت فرمائی، اور لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن بہت مختصر سے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ پھر میرے اللہ کی طرف سے حکم آیا 13 سال محنت کے بعد آپ مدینے ہجرت کر جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینے میں گزارے۔ اس 10 سال کے عرصے میں اکثر لوگ ایمان لے آئے، اور دنیا میں ایمان اور اسلام کا چراغ جلنے لگا، اور لوگ جوق در جوق ایمان لانے لگے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، آپ پر وحی آئی، سورت کو اتارا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جوق در جوق لوگ آئیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کا 23 سال نبوت کا دور ہے، 23 نبوت کا زمانہ ہے۔ آپ محنت کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملے۔
آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا مسئلہ ہوا۔ اللہ کے نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ابھی غسل کا مسئلہ چل رہا ہے اور غسل کی تیاری چل رہی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی دو بڑے بڑے مسئلے پیش آئے۔ ایک، جیسے یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق ایمان میں داخل ہو رہے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد یخرجون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق اسلام سے نکلنے لگے اور ارتداد پھیل گیا، لوگ مرتد ہونے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت اللہ کی طرف سے دی گئی اور تمام والوں نے اور مہاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ یہ 2-2.5 سال کا عرصہ ہے ابو بکر صدیق کی خلافت کا، اور اس خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے وہ کام کر کے دکھایا جو قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے نمونہ ہے، جو کوئی کام قیامت تک نہیں کر سکے گا۔ لوگ اسلام سے نکل رہے تھے، یہ ابو بکر صدیق کی بہادری تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حوصلہ تھا۔ اس وقت میں پورے مجمع کو سنبھالا بھی اور راہ خدا میں جیش اسامہ کا لشکر نکالا بھی، اور پھر ساتھ میں جو بڑا مسئلہ پیش آیا ارتداد کا، بڑے بڑے صحابہ پریشان ہیں، بڑے بڑے صحابہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر جیسے لوگ ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابو بکر ابھی تھوڑا سا نرمی اختیار کریں، لوگ ابھی پریشان حال ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے، اللہ کے نبی رخصت ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا نرمی کریں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کی ہڈیاں اور بوٹیاں لے کر کتے مدینے میں پھرے، لیکن ابو بکر زندہ رہے اور اللہ کا دین مٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عمر زمانے جہالت میں تو بڑا بہادر بنتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اور فرمایا اے لوگو، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی دیا کرتے تھے، اگر آج انہوں نے اونٹ دیا اور اونٹ کی رسی سے انکار کیا، میں ان سے بھی جنگ کروں گا۔ اور تنہا نے سارے مجمع کو سمجھایا بجھایا اور محنت کا نظام چلایا، اور پھر سے 2-2.5 سال کے اندر جو اسلام کی عمارت ڈھا رہی تھی اور اسلام کی عمارت پامال ہو رہی تھی، صدیق اکبر نے اس کو جو کہ قائم کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، وہ 10 برس خلافت کے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا اور پوری دنیا کے اندر اللہ کی بات پہنچی اور اللہ کے نبی کی بات پہنچی، لیکن باطل نے یہ سمجھا کہ پورے اسلام کی عمارت عمر کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، تو عمر کو قتل کر دو، عمر کو شہید کر دو تو اسلام مٹ جائے گا۔ تو وہ ان کی سازشیں، وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوئے اور ابو لولو مجوسی کے ذریعے نماز پڑھتے ہوئے حضرت عمر کے خنجر لگا، اور 3 دن اسی حال میں، اور محرم کو وہ بھی اپنے رب سے جا ملے۔ جاتے ہوئے 6 آدمیوں کی شورا بنائی کہ یہ 6 آدمی آنے والا خلیفہ مقرر کر لے، تو 6 آدمیوں نے آنے والا خلیفہ مقرر کیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان کی خلافت 12 برس ہے، 10 برس تک یہ نظام ایسے ہی جوں کہ توں چلتا رہا۔ باطل نے جو سوچا تھا کہ عمر کو قتل کر دو تو اسلام کا نظام ختم ہو جائے گا، وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کو جوں کہ توں سنبھالا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی بات چلی، اللہ کی بات چلی، اللہ کے نبی کی بات چلی۔ اب پوری دنیا میں اسلام کی طاقت ایسی ہو چکی تھی، مقابل نہیں تھا، اس کا کوئی ٹکر دینے والا نہیں تھا۔ بڑے بڑے کیسر و کسرا اور بڑے بڑے رومن امپائر وہ
ٹوٹ کر مدینے میں آ گئے، مدائن کے خزانے اور روم و کسرا کے خزانے مدینے میں آ چکے ہیں۔ اب پوری دنیا کے اندر ایک بات چل رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باطل سوچ رہا ہے کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ تو عبداللہ بن سبا وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مدینے آ گیا، مسلمان بن کر۔ اصل میں وہ یہودی تھا، اور آ کر اس نے بہت باریکی سے دیکھا کہ مسلمانوں میں کون سی دکھ ہے اور کون سی کمزوری ہے۔ تو اس نے محسوس کیا ان میں پہلے زمانے سے بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں میں اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے وہ اسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور وہ بات چلائی کہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت کا، اللہ کے نبی بنو ہاشم تھے، تو بنو امیہ کے ہاتھ میں خلافت کیسے چلی گئی؟ عثمان خلیفہ کیسے بن گئے؟ حضرت عثمان کی خلافت کو لے کر اس نے مسئلہ چلا دیا اور شہر در شہر اپنے لوگوں کو بھیج کر آپس میں انتشار اور خلفشار کی شکلیں پیدا کر دیں، اور یہ بات چلائی کہ بنو امیہ اپنے ہی نوجوانوں کو، اپنے ہی لوگوں کو امیر بناتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، دوسرے خاندانوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ یہ بات اتنی چلی اور اتنا انتشار بڑھا کہ کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے بہت سارے بلوائی اور بہت سارے مسلمان کلمہ گو مدینے میں آ گئے، اور حضرت عثمان کی خلافت کا وہ انکار کرنے اور حضرت عثمان کو اکٹھا ہو کر کہنے لگے اپنی عمارت کو چھوڑ دو، اپنی عمارت کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا میرے نبی کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان اللہ نے تجھے کرتا پہنایا ہے، وہ لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تو اترنے مت دینا، حتیٰ کہ میرے پاس آ جانا اور مجھ سے آ ملنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بڑی سازشیں کی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور یہ اختلاف یہاں تک نہیں ختم ہوا حتیٰ کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ کلمہ گو مسلمان حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کا پہلا فتنہ قتل شہادت عثمان ہے، اور آخری فتنہ وہ فتنہ دجال ہے۔ تو عثمان غنی کی شہادت ہونی تھی، اب حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ حضرت حسن آئے حضرت علی کے پاس اور آ کر کہنے لگے بابا آپ خلافت کو قبول نہ کرنا، ورنہ شہادت عثمان کا جرم اور قتل عثمان کا آپ کے اوپر سارا مسئلہ آپ کے اوپر آ جائے گا کہ آپ نے عثمان کو شہید کرایا ہے، آپ خلافت قبول نہ کرنا۔ لیکن وہ مجبوری ایسی تھی کہ خلافت کو قبول کرنا پڑا، حتیٰ کہ پھر یہی مسئلہ ہوا، چاروں طرف بلوائیوں نے بات چلائی کہ علی نے عثمان کو شہید کرا دیا اپنی خلافت کی وجہ سے، اور یہ مسئلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ، جنگ جمل پیش آئی، جنگ صفین پیش آئی، حضرت علی کی 4.5 سال کی خلافت، 4.5 سال کی خلافت وہ اپنی ہی جنگوں میں اور اپنے ہی لوگوں کے مسئلوں میں گزر گئی، اور حضرت علی رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اپنی داڑھی کو پکڑ کر تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک موقع پر علی تیرے سر کا خون جب تک تیری داڑھی کو نہیں پہنچے گا تو اللہ کو نہیں جا ملے گا، تو نہیں مرے گا جب تک تیرے سر کا خون سے تیری داڑھی رنگین نہیں ہوگی۔ تو داڑھی کو پکڑ کے فرماتے تھے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ بڑے دکھی آ گئے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صالح علیہ السلام قوم کا بدبخت اشقا وہ تھا جس نے صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، میری امت کا سب سے بڑا اشقا بدبخت وہ ہوگا جو علی کو قتل کرے گا۔ تو فرماتے تھے اشقا تو کہاں ہے، تو کدھر ہے، تو آتا کیوں نہیں؟ اپنے لوگوں نے بڑی بے وفائیاں کی۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کو شام کا خطہ ملا جو کہ وفادار لوگ، جنگجو لوگ، سلیقے والے لوگ، ادھر حضرت علی کو عراق والا خطہ ملا جو بے وفائیاں
منافقانہ حرکتیں، اپنے ہی لوگوں میں انتشار خلفشار، وہ ان کے حصے میں آیا۔ تو 5.5 برس دکھوں کی زندگی گزار کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے سر پر وار کیا، سر پر تلوار لگی، اور اسی حال میں 21 رمضان کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت حسن بڑے بیٹے علی کے، ان کی طرف خلافت منتقل ہوئی، سب لوگوں نے بیعت کیا، لیکن انتشار تھا۔ ادھر امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان خلافت کا، ادھر حضرت حسن پر لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیمانہ اور اسلام کی اجتماعیت ٹوٹ چکی تھی۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ نہ امیر معاویہ جنگ چاہتے تھے، نہ علی جنگ چاہتے تھے، لیکن بیچ میں عبداللہ بن سبا نے وہ ہونے نہیں دیا، اور دونوں میں انتشار اور خلفشار اتنا بڑا ہوا کہ 84,000 مسلمان، جنگ جمل میں 14,000 مسلمان اور جنگ صفین میں 70,000 مسلمان آپس کی جنگوں میں شہید ہو گئے۔ آپس کی اجتماعیت اور آپس کی محبت یہ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے اور سب سے بڑا پیغام ہے۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام پیار سکھاتا ہے۔ جب جب آپس میں انتشار ہوگا، خلفشار ہوگا، اجتماعیت ٹوٹے گی، گھر برباد ہوں گے، خاندان برباد ہوں گے، مسجدوں میں آگ لگے گی، خانقاہی نظام، مدارس کا نظام، مراکز کا نظام تربتر ہو جائے گا۔ آپس کی اجتماعیت، اللہ کی طاقت کے بعد اگر دنیا میں کوئی طاقت ہے وہ آپس کی اجتماعیت ہے، آپس کی محبت ہے۔ حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن بڑے بڑے 2 گروہ میں صلح کرائے گا، آپس میں صلح کرائے گا۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی تو حضرت حسن امیر معاویہ کے پاس خود چلے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ، کوڑا کاغذ سامنے رکھا اور فرمایا جو آپ چاہیں ان پر شرائط لکھیں، مجھے منظور ہے، لیکن یہ انتشار ختم کیا جائے، کیونکہ امیر معاویہ بھی دیکھ رہے تھے اگر اب اسلام کا شیرازہ بکھر گیا تو اس کو جوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت حسن نے کچھ شرائط لکھی اور آپس میں صلح ہو گئی اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا تھا کہ بلوائی، وہ عراقی، وہ کوفی، وہ حضرت حسن کی مخالفت پہ آ گئے اور حتیٰ کہ حضرت حسن کو زہر دے دیا۔ ان عراقیوں نے حضرت علی سے بھی بے وفائی کی اور حسن سے بھی بے وفائی کی۔ کئی دفعہ زہر دیا گیا، لیکن آخری مرتبہ زہر وہ آنتوں کو کاٹ گیا۔ لیٹے ہوئے 46 سال کی عمر، 9 ربیع الاول لیٹے ہوئے حضرت حسین آئے، بھائی آپ مجھے بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کہا بھائی کیا کرو گے؟ کہا قتل کروں گا۔ کہا میرے بھائی جو مجھے گمان ہے، جس پر مجھے شک ہے، اگر شک صحیح ہے تو اس کا میرا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہوگا، اور اگر میرا شک صحیح نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کسی ایک انسان کا ناحق خون میری وجہ سے بہے، اور بغیر بتائے دنیا سے چلے گئے۔ 9 ربیع الاول 46 سال کی عمر اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں اور یزید کے لیے بیعت لینی شروع کر دی، اور حتیٰ کہ امیر معاویہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مدینے میں ہیں اور ادھر یزید کی بیعت لی جا رہی ہے۔ اصل ہمیں تھوڑا سا حضرت حسین کا پس منظر، شہادت حسین پر بات کرنی تھی۔ ہم نے پیچھے سے تھوڑا سا سنایا تاکہ سمجھ آئے کہ ہم کیسے اسلام کا خلافت کا زمانہ اور خلفائے راشدین کا خوبصورت زمانہ چلا، اور پھر کیسے آپس میں انتشار اور خلفشار، غیروں نے بیچ میں گھس کر اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپس میں انتشار کرایا۔ اور یہی عبداللہ بن سبا تھا جس نے شیعت کی بنیاد رکھی۔ اب یزید کے ہاتھ پر بیعت لی جا رہی ہے، لوگ بیعت کرتے رہے، لیکن 5 شخص نے اور 5 لوگوں نے اور 5 بڑے بڑے صحابہ نے بیعت نہیں کی۔ پہلے ان میں حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر
دوسرے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، تیسرے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، چوتھے حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، اور پانچویں حضرت علی کے بیٹے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان پانچوں نے بیعت نہیں کی اور کہا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت لی جائے۔ اب وہ زمانہ گزرتا گیا اور تشدد شروع ہو گئی، سختیاں شروع ہو گئی، مار پٹائی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ 3 لوگ عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر نے تشدد کی وجہ سے بیعت کر لی، بحالت مجبوری بیعت کر لی اور خاموشی سے مکے چلے گئے۔ اب 2 شخص رہ گئے، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی۔ عبداللہ بن زبیر بھی مکے گئے اور یزیدی قافلوں سے ٹکر لیتے رہے اور جنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت حسین بھی مکہ تشریف لے گئے اور سب لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہ بات چلتی گئی تو عراق والوں کی طرف سے خطوط آنا شروع ہو گئے حضرت حسین کو۔ وہ کہنے لگے آپ یہاں تشریف لے آئیں، پورا عراق آپ کے ساتھ ہے اور ہم سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ خطوط کا سلسلہ جاری رہا، عبداللہ بن عباس منع کرتے رہے، عبداللہ بن زبیر منع کرتے رہے، تو تحقیق کے لیے حضرت حسین نے عراق میں مسلم بن عقیل کو بھیج دیا، آپ جا کر ذرا معائنہ کریں کیا حالات ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد پورے ملک کا معائنہ کیا تو دیکھا سب لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت حسین کی طرف سے بیعت لینا شروع کر دی، بیعت لیتے رہے تقریباً 12-15 ہزار بیعت کر لی۔ تو حضرت حسین کو خط لکھ دیا آپ تشریف لے آئیں، یہاں سب صحیح ہے اور ملک آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بات یزید کو پہنچی تو اس نے وہاں کا امیر بدل دیا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی امیر تھے، اس نے ان کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو امیر بنا دیا۔ اس کا آنا تھا کہ اس نے آ کر عراق والوں پر تشدد شروع کر دیا اور پٹائی شروع کر دی، اور حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو جس گھر میں رہتے تھے وہاں سے نکلنا پڑا اور مسلم بن عقیل بے یار و مددگار ہو گئے، اور اس نے اعلان کیا جہاں مسلم جس کے گھر میں مل گئے میں اس کو بھی ذبح کر دوں گا۔ تو لوگوں نے سہارا دینا چھوڑ دیا، مسلم بے بس ہو گئے، حتیٰ کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب یہ حسینی لشکر چل چکا تھا، حضرت حسین مکے سے چل چکے تھے اور بہت روکتے رہے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، یہ عراق والے بے وفا ہیں، جفا کش ہیں، انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہیں کی، کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ حضرت حسین فرماتے تھے نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، جس کی تعبیر ہے مجھے جانا ہے۔ اللہ کے یہاں فیصلے کچھ ہو چکے تھے۔ اب یہ 72 کا قافلہ روانہ ہو گیا، ادھر سے حسین بن نمیر 3000 کا قافلہ لے کر قادسیہ پہنچا۔ جب بیچ میں معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، مسلم کے بیٹے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اب کچھ بھی ہو جائے ہم نے بابا کا بدلہ لینا ہے، یا تو ہمارے سر تن سے جدا ہوں گے یا ہم بدلہ لے کے رہیں گے۔ اب وہ مسئلہ اتنا سخت ہو گیا، نہ پیچھے ہٹ سکیں نہ آگے بڑھ سکیں، اب وہ مسئلہ بن گیا۔ اب سامنے 3000 یا 4000 کا لشکر ہے، یہ 72 کا قافلہ ہے۔ 9 محرم ان لوگوں نے پہنچتے ہی پانی بند کر دیا، 3 دن تک آل رسول کا پانی بند رہا، معصوم بچے پانی سے تڑپ رہے ہیں، آل رسول کی عورتیں پانی سے تڑپ رہی ہیں۔ اگر ایک جملہ بول دیتے کہ ہاں میں یزید کے ساتھ ہوں تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ باطل کا گھرانہ اور حق کا گھرانہ، محمد الرسول اللہ کا گھرانہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو 9 محرم کو جمعرات کا دن تھا، تو عصر کے وقت میں فرمایا شمر سے کہو، اپنے بھائی عباس سے کہا
عباس شمر سے کہو آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں، آج کی رات ہمیں مہلت دیں۔ تو جا کر انہوں نے کہا، تو وہ کہنے لگا ہم مہلت نہیں دیں گے، جو ہوگا آج ہوگا۔ تو عمر بن سعد بولا ارے تو دشمنوں کو تو مہلت دیتے ہو اور محمد رسول اللہ کے گھرانے کو مہلت نہیں دیتے، کیا حرج ہے، آج کی رات مہلت دے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آج کی رات مہلت ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں، ایک تقریر فرمایا لوگوں ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، اگر تم چاہتے ہو تو سب چلے جاؤ، میں ان سے خود نمٹ لوں گا۔ تو سب رونے لگے اور کہنے لگے نہیں، جینا بھی آپ کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، میرے نبی مجھ سے فرما رہے ہیں حسین تیاری کرو، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں، اور آج کی رات اللہ سے مانگو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ مانگنے میں اللہ کے سامنے رونے میں بسر ہوئی۔ صبح اٹھے تو مسکرا رہے ہیں۔ بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ مسکرانے کا وقت ہے، اوپر سر پہ موت کھڑی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا بہن ابھی ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، میرے نبی نے فرمایا بیٹا حسین میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ اس پر حضرت زینب بے ساختہ رونے لگیں تو فرمایا یا اخیت لا یذہبن حملک الشیطان، میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کہیں شیطان وار نہ کر جائے، آنسو نہ بہانا، صبر کرنا۔ میرے نانا مجھ سے افضل تھے، وہ بھی موت کا جام پی گئے، میرا باپ علی مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی موت کے دروازے سے گزر گئے، میرا بھائی حسن مجھ سے افضل تھا، ان کو بھی یہ پیالہ پینا پڑا، اب میری باری آ رہی ہے۔ 10 محرم آیا، 10 محرم جمعہ کا دن، اور یہ قافلہ 72 کا اور سامنے 3000 کا قافلہ۔ ان کی ترتیب دائیں طرف زہیر ابن القین، بائیں طرف حبیب بن مطہر اور درمیان میں عباس بن علی رضی اللہ تعالی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے آؤ۔ وہ ایک ایک کرتے آتے گئے اور وہ شہید کرتے گئے اور یہ قتل کرتے گئے ان کو، ایک ایک کر کے کئی لوگ مر گئے۔ ان میں سے پہلا جو مرا ہے وہ سالم ہے اور دوسرا یسار ہے۔ شمر نے کہا یہ تم مرنے پہ آئے ہوئے ہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو، اکٹھا حملہ کرو۔ تو 3000 نے 72 پر حملہ کیا۔ تو سب سے پہلے اس لشکر کے جو تلوار لگی وہ مسلم سج تھے، ان کے تلوار لگی اور وہ گرے۔ حبیب بن مطہر نے آگے بڑھ کے کہا ابشر بالجنہ، میرے بھائی تجھے جنت کی خوشخبری ہو۔ وہ کہنے کہ بشرک اللہ خیر، تجھے بھی خوشخبری ہو۔ پھر مسلم بن عوسج نے اشارہ کیا حسین کی طرف اور فرمایا لوگو ان تک تلوار نہ پہنچنے دینا، تم سب نے ان سے پہلے پہلے مر جانا ہے۔ پھر دوسرا جو وار ہوا وہ زہیر ابن القین پر ہوا۔ جب زہیر ابن القین کی تلوار لگی وہ گرے تو حضرت حسین کی طرف دیکھا، فرمایا اقدم ہدیتا ہادیا مہدیا الیوم القا جدۃ النبیہ، آگے بڑھ تو ہدایت یافتہ ہے، تو ہدایت کے راستے پر ہے، آج تیری ملاقات ان قریب تیرے نانا سے ہوگی، تیرے باپ علی سے ہوگی، تیرے چاچا جعفر سے ہوگی، تیرے بھائی حسن سے ہوگی۔ اور یوں کہہ کر وہ بھی انتقال کر گئے۔ ظہر کا وقت ڈھلا، ظہر کا وقت آیا تو حبیب بن مطہر سے کہا حضرت حسین نے ان سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دیں، نماز کا وقت آ چکا ہے، تھوڑا سا وقت دیں تاکہ ہم نماز ادا کریں۔ حبیب بن مطہر گئے اور کہا حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ تو شمر نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے، ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے۔
انہوں نے آ کر بتایا حضور وہ نہیں جنگ روکتے، وہ کہتے ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا پھر آدھے ان سے مقابلہ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھو، قیامت تک آنے والوں کو پیغام سناؤ اور قیامت تک آنے والے مرد و عورت کو بتاؤ جان تو دی جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ 1440 سال کے اندر اگر کسی کو نماز کی گنجائش ہوتی اور نماز کی اجازت ہوتی تو یہ کربلا کے قافلے کو ہوتی، لیکن نہیں، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور تاجروں کو اور وزراء کو اور امراء کو اور مسافر کو اور ہر شعبے والوں کو یہ پیغام دیا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ نماز یوں پڑھی جاتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آج نماز پڑھ کے دکھائی جا رہی ہے، ٹوٹے ہوئے اعضاء، کٹے ہوئے اعضاء، ان سے اللہ اکبر کہا ہوگا تو آسمانوں پر کیا ہلچل مچی ہوگی، زمین نے بھی کیسے بوسے دیے ہوں گے۔ ایسے نمازی تو کبھی زمین و آسمان نہ دیکھے تھے۔ صلاۃ خوف ادا کی گئی، ظہر سے عصر کے درمیان ایک ایک کر کے سارے جانباز شہید ہوتے گئے، آخر میں آل رسول رہ گئے، اہل البیت رہ گئے۔ کون اہل البیت؟ میرے نبی کا گھرانہ، جو روئے زمین پر سب سے مقدس گھرانہ، سب سے عظیم گھرانہ۔ سب سے پہلے جو تلوار لگی وہ حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کے تلوار لگی، وہ ایک دم گرے، کندھا ان کا ہاتھ کٹ کے وہ دور گرا، وہ جیسے گرے حضرت حسین دوڑے اور اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمانے لگے بیٹا بڑی ظالم ہے وہ قوم جس نے تیرا چراغ گل کر دیا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا تیرے نانا مدعی بن کر آئیں گے، اس وقت ان کا کیا ہوگا۔ اور جنازے کو اور اٹھایا اور سائیڈ میں رکھا، ایک دم آواز آئی یا عمّا، اے میرے چچا، اے میرے چچا۔ حضرت حسن کے بڑے بیٹے قاسم جو سب سے زیادہ حسین تھے، ان کے تلوار لگی، وہ گرے، حضرت حسین دوڑے تو حضرت حسین کی گود میں وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ حضرت حسین بے ساختہ رونے لگے اور فرمانے لگے کلا ناصرہ وکفر واترہ، میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اس کے دوست بڑے تھوڑے ہیں۔ اور کہنے لگے میرے مولا تو ہی ان سے بدلہ لینا، تو ہی ان سے انتقام لینا، اور ان کو بھی اٹھا کر رکھا۔ ایک کوفی آگے بڑھا اور حضرت حسین کے سر پر وار کیا، مالک بن بشیر، اس نے وار کیا تو سر سے خون نکلا، ٹوپی کو اتارا اور امامہ باندھا اور بیٹھے۔ 3 دن سے پانی روکا ہوا تھا، پانی کی شدت، بیٹھے ہوئے، اتنے میں سامنے سے حضرت حسن کا بیٹا عبداللہ وہ باہر نکل کے آیا تیزی سے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ دوڑا ہوا آیا، ایک دم کوفی نے دیکھا، وہ بھی دوڑا ہوا آیا۔ دوسرے کوفی نے کہا ارے یہ تو معصوم بچہ ہے، اس کو کیا کر رہا ہے؟ کہا نہیں میں اس کو ذبح کروں گا، اور وہ آگے بڑھا اور اس معصوم عبداللہ کو بکرے کی طرح ذبح کر دیا۔ اور حضرت حسین بے بسی کی تصویر ہے، بے بسی کی تصویر ہے، تھک کے بیٹھے ہوئے، اپنی بہن زینب سے کہا کہ بہن زینب میرے بیٹے عبداللہ کو دو، آخری وقت ہے، اپنے بابا کو دیکھ لے۔ بیٹے عبداللہ 1.5 سال کا بچہ، معصوم بچہ، بچہ تو جانور کا ہو اس پر بھی رحم آ جاتا ہے، یہ تو آل رسول کا گھرانہ تھا۔ معصوم عبداللہ کو گود میں لیا اور پیار کر رہے ہیں، اور نظر میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں سامنے سے ایک تیر آیا،
سینان بن انس کا جو عبداللہ کے گلے کے پار نکل گیا. صبر کا پیمانہ چھلک گیا, خون کو ایسے لیا اور فرمایا میرے مولا اگر تو یوں راضی ہے تو ہم بھی پھر ایسے ہی راضی ہیں. یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہاں امتحان دیا جاتا ہے, یہاں اچھوں کا بھی امتحان ہے, یہاں بروں کا بھی امتحان ہے. یہ فلسفہ شہادت حسین کیا ہے, یہ شہادت کیوں ہوئی ہے؟ میرے نبی چاہتے تو دعا کر کے یہ واقعہ ٹل جاتا. یہ آل رسول اہل البیت, میرے نبی کو بتا دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے. نبی تشریف فرمائے, ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ باہر کھڑی رہنا, اندر کسی کو آنے مت دینا, ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور قیامت تک کبھی نہیں آئے گا. اتنی دیر میں حضرت حسین آئے اور وہ بڑے ایکٹیو تھے, بڑے فرتیلے تھے. وہ حضرت ام سلمہ سے نہ رکے, وہ اندر چلے گئے. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے رونے کی آواز سنی تو میں اندر گئی, میں نے دیکھا اللہ کے نبی بے ساختہ رو رہے تھے. کبھی حسین کے گالوں کو چومتے, کبھی ہونٹوں کو چومتے, کبھی پیشانی کو چومتے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے, آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی ایک فرشتہ مجھے بتا کے گیا ہے میری ہی امت میرے اس بچے کو قتل کر دے گی, اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جہاں اس کا خون گرے گا. میرے نبی چاہتے تو دعا کر دیتے, یہ واقعہ ٹل جاتا, لیکن نہیں, قیامت تک آنے والے انسانوں کو پھر کون بتائے گا کہ حق پر کیسے جان دی جاتی ہے, پھر کون بتائے گا کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے. ہاں یہ فلسفہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بازی ہارنی پڑے ہار جاؤ, جو قربانی دینی پڑے دے جاؤ. دیکھو یہ آل رسول ہے, یہ اہل البیت ہے, تھک کے بیٹھ گئے اور اپنے بچے کے خون کو لے کر میرے مولا اگر تو یوں راضی ہے پھر ہم بھی ایسے ہی راضی ہیں. پیاس کی شدت تھی تو دوڑے دریائے فرات کی طرف, سب سے لڑ کر ہٹایا اور پانی کا چلو لیا, ایسے پی رہے تھے. سامنے سے حسین بن نمیر کا تیر آیا, وہ ٹھوڑی پہ لگا اور سارا ہاتھ خون میں بھر گیا. پھر حضرت حسین نے یوں دیکھا اور فرمایا میرے مولا تو ان سے انتقام خود لینا, تو ان سے انتقام خود لینا. شمر نے کہا وار کرو, آگے بڑھو. تو لوگ آگے بڑھتے, حضرت حسین دلیری کے ساتھ اکیلے مقابلہ کرتے رہے, لیکن کہاں تک کرتے؟ وہ 3000 یہ تنہا. زرارہ بن شریق تمیمی نے وار کیا تلوار کا, کندھے پہ لگا, کندھا کٹ گیا, ہاتھ کٹ کے لٹک گیا. سینان بن انس نے آگے بڑھا اور نیزہ مارا سینے پر, پیچھے گر گئے, زخمی تھے. تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر تن سے جدا کر دو. ایک کوفی آگے بڑھا تو وہ ڈگمگا گیا, ڈر گیا, پیچھے ہٹ گیا. پھر سینان بن انس نے اس کو دھکا دیا, کہا کمبخت تجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. وہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے لاڈلے رسول کا سر, نواسہ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس سر کو نیزے پہ چڑھا دیا, اور ایک ایک کے سر کو 72 کے سر کاٹ کر, معصوم عبداللہ کا سر بھی کاٹ کر وہ نیزے پہ چڑھا دیا. اور وہ انہوں نے اتنا ہی نہیں کیا, حضرت حسین کے کٹے ہوئے دھڑ پر 10 گھوڑوں کو دوڑا دیا اور سارے لشکر کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا. ایک ایک بوٹی جدا ہو گئی. پھر ابن زیاد کے سامنے وہ سر لایا گیا حضرت حسین کا, وہ چھڑی مارنے لگا. زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے,
اور رونے لگے اور کہا بدبخت اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، ان ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے جن پر میرے نبی نے بوسے دیے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو میرے نبی اپنے سینے پر کھلاتے تھے، اپنے کندھوں پر بیٹھاتے۔ اور فرماتے تھے یہ میرے دو بچے میرے پھول ہیں۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں گھر سے چلا، اللہ کے نبی اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں کچھ تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے، اور چادر تھی اوپر سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، جب میری بات پوری ہو گئی یہ آپ کے چادر میں کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے چادر ہٹائی تو حسن حسین تھے۔ فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی میرے بیٹے ہیں، اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما ان یحبا فاحبہما، اے میرے مولا، اے میرے مولا، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ بچوں کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیلتے، پکڑو حسن کو، پکڑو حسین کو، اور دونوں بچے آگے آگے دوڑ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم نانا سے آگے بڑھ گئے، ہم نانا سے پکڑے نہیں جا رہے، اور دونوں بچوں کو اللہ کے نبی اٹھاتے اور گھر میں لاتے اور دروازے کی کنڈی لگاتے اور ہاتھ پاؤں کو ایسے ٹیکتے اور دونوں بچوں کو اوپر بٹھاتے اور چکر لگاتے پورے کمرے میں، نعم الجمل جملکما، بچوں دیکھا کتنے اچھی ہے تمہاری سواری، بچوں کتنی اچھی ہے تمہاری سواری۔ جس کو میرے نبی یوں لاڈ دیا کرتے تھے، یوں پیار کیا کرتے تھے، آج وہی حسین سر دھڑ سے جدا ہے۔ آسماں بھی رویا ہوگا، وہ کربلا کی زمین اور مٹی بھی روئی ہوگی۔ اب خیموں سے عورتوں کو کھینچا، حضرت علی کی بیٹی فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ جس کو کہا جاتا ہے سکینہ، ان کی بیوی رباب، پورا قبیلہ جب وہ باہر نکالا ان کو کھینچ کر، تو حضرت زینب وہ عورت ہیں جن کو حضرت علی کی فصاحت کا حصہ ملا، بلاغت کا حصہ ملا، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگی یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء یا حسین بالاراء مزملک بالدماء مقطع الاعداء یا محمدا یا محمدا وبناتک سبایا وذریتک مقتلا تصفی علیہ الریاح۔ وہ کہنے لگی بابا یا رسول اللہ آج آپ آئیے، ہمارے نانا آج آپ دیکھیے آپ کے حسین کا کیا حال ہو گیا۔ مضملک بالدماء مقطع الاعضاء، اس کا ایک ایک اعضا جدا ہو چکا ہے۔ آج آپ کے حسین کی بارات ہے، اور یہ کیسی بارات ہے جس میں اسی کے خون کا تانا بانا بن کر اسی کو ہار پہنایا گیا ہے۔ بناتک سبایا، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں۔ یا رسول اللہ آج آپ دیکھیے آپ کے بچوں کے اعضا کیسے جدا ہو چکے ہیں۔ یہ وہ اشعار تھے جن اشعاروں کو سن کر کوفی بھی رونے لگے اور پورا سناٹا ہو گیا اور عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک بچہ معصوم رہ گئے، امام زین العابدین، وہ بیمار تھے، جب وہ نکلے تو شمر آگے بڑھا،
ان کو بھی قتل کرنے کے لیے. تو حضرت زینب آگے بڑھ گئی, کہا کم بخت, سارے گھرانے کو تو ذبح کر دیا, کیا تجھے اب بھی سکون نہیں ملا؟ پہلے مجھے ذبح کر, پھر میرے بچے کو ذبح کرنا. اس نے دیکھا بیمار ہے, اس نے چھوڑ دیا. اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا تھا, میرے نبی کی آل امام زین العابدین سے چلانی تھی, تو ان کو بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے, ساری رات تڑپا کرتے تھے. کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں, آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے یعقوب کا یوسف جدا ہو گیا تھا, وہ رو رو کر آنکھیں سفید کر لی تھی, نابینا ہو گئے تھے, جبکہ وہ 40 برس کے بعد مل گئے تھے. میں کیسے نہ روؤں, میں نے اپنے سارے گھر کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے دیکھا ہے. یہ فلسفہ شہادت حسین کیا ہے؟ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام ہے, حق کا ساتھ دینا, باطل کا ساتھی نہ بننا, باطل کا ساتھی نہ بننا, کسی کا خوف نہ کھانا, حق کا ساتھ دینا, حق پر چلنا, جان دینی پڑے دے دینا, مال دینا پڑے دے دینا. ان قریب جنت تیار ہے, ان قریب اللہ کا دیدار ہے, ان قریب موت سر پہ ہے. یہ دنیا اور دنیا کی زندگی اور دنیا کی واہ واہ اور دنیا کی آہ اور یہ دنیا کی تمام چیزیں پیچھے رہ جانے والی ہیں, سامنے میرے رب کا دیدار ہونے والا ہے. جس دن میرا اللہ آئے گا اور فرمائے گا میرے بندے آجا آجا, آج تیرا رب تیرے استقبال میں ہے, اور میرا رب آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, آج تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. تو یہ زندگی ان قریب ملنے والی ہے, اس زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں, ان قریب موت ہمارے سروں پہ ہے. یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, یہ دنیا دھوکے کا گھر, یہ دنیا مچھر کا پر, یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے, ان قریب چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو یہ محرم کا مہینہ ہمارے ضمیروں کو جگاتا ہے. ہم حسین کے لیے روتے ہیں, لیکن بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں ہم یزید کے صف میں کھڑے ہیں. ہمارا طرز عمل یزیدی والا ہے اور ہمارے آنسو حسین کے لیے بہتے ہیں. ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں, ہم اہل البیت کے لیے, آل رسول کے لیے اپنے آنسو بہاتے ہیں. ہم انہی کا طرز عمل اختیار کریں, اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات لائیں, اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل لائیں. یہ دنیا بھی ہماری ہے, وہ آخرت بھی ہماری ہے. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.